تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جس نے کائنات کا وجود بخشا اور اپنا دین ساری دنیا کے انسانوں کو دیا۔ یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں۔ درود و سلام کی بارش ہو پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام بے کم و کاشت ساری دنیائے انسانیت تک پہنچایا اور آج تک مسلمان پہنچاتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں جس قدر وسائل ہیں، اس قدر پہنچانے کا جو معاملہ ہے تو وہ بہت ہی کم اور زیادہ چاہیے، لیکن غیر مسلموں نے اپنی حرکتیں شروع کیں، اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ بہرحال اسلام کو جس قدر پھیلایا جائے اسی قدر اچھا ہے۔ آپ کے سامنے ہمیں بہت زیادہ بولنا نہیں ہے، آدھا پون گھنٹہ کچھ کہنا نہیں ہے، 2-4 منٹ کی بات ہے۔ ہم اپنے علماء کرام جو ہمارے مہمان ہیں، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ دین کو پہنچانے آئے ہیں، اس لیے اصل کلام تو ان کا ہوگا اور سارا وقت ان کے لیے ہوگا۔ بس میں ایک چیز آپ سب لوگوں سے کہنا چاہوں گا، قرآن مجید میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، نماز پڑھنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اسی ایک جملے کو بتلانا چاہتا ہوں، ایسا جملہ کہ ہم عام زندگی میں جب اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی معنویت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بچے سے، پڑھنے والے بچے سے کہتے ہیں محنت کرو اور فیل نہ ہو جانا، محنت کرنا فیل نہ ہو جانا۔ کیا مطلب اس کا ہوتا ہے کہ محنت کرو گے تو فیل نہیں ہوگے، محنت نہیں کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے۔ ٹائم سے کھانا کھا لیا کرو ورنہ کمزور ہو جاؤ گے، اور کمزور نہ ہو جانا قرآن مجید کے جملے کے اعتبار سے کہ وقت سے کھانا کھایا کرو اور کمزور نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ ٹائم سے کھاؤ گے تو کمزوری نہیں آئے گی، اور ٹائملی نہیں کھاؤ گے تو کمزوری آ سکتی ہے۔ جملے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کے جملے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز نہیں پڑھو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، اور نماز نہیں پڑھو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، اور نماز پڑھو گے تو پھر مومن رہو گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ علماء کرام بہت ساری احادیث سناتے ہیں، اور وہ ساری احادیث آپ غور کریں تو اس آیت کی روشنی میں ساری احادیث ایمان و کفر کے درمیان فرق ہے تو نماز کا فرق ہے۔ نماز نہیں پڑھا تو انسان کافر ہوا، اور صحابہ کرام سمجھتے بھی تھے ایسے ہی، ان کی زبان عربی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، سنتے تھے
کہتے تھے کہ جو ہے ایمان و کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی اکثریت نماز سے غافل ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے بیان کے مطابق، نبی کے قرآن مجید کے بیان کے مطابق، صحابہ کرام کے بیان کے مطابق، اور صحابہ کرام نے نبی سے سن کے بیان کیا تھا، تو نبی کے فرمان کے مطابق نماز چھوڑنے والا انسان مومن نہیں، کافر ہے۔ تو اصولی طور سے تو ان کافروں کی نماز ہم لوگوں کو نہیں پڑھنی چاہیے، نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن دنیاوی اعتبار سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا ہے، اس لیے اس کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق مسلمان تو نہیں ہے، لیکن ماحول و معاشرے میں مسلم گھرانے کا ایک فرد ہے، اس لیے اس کو مسلمان سمجھتے ہیں اور معاملہ آپ ایسے ہی کرتے ہیں۔ کبھی بے نمازی انسان آخری عمر میں جا کے نمازی بن بھی جاتا ہے۔ بہرحال اس لیے جو لوگ نماز سے غافل ہیں، قرآن مجید کی اس آیت پر غور کر لیں، اور علماء کرام کی ان سارے بیانات کو جو آپ نے نہ جانے کتنی بار سنا ہے، اس پہ غور کریں کہ دنیا کے ووٹر لسٹ میں مسلم گھرانے میں پیدا شدہ انسان مسلم ہے، اور قرآن مجید کے بیان کے مطابق مسلم نہیں ہے۔ اس لیے ہر انسان، ہر چھوٹا بڑا اپنے ساتھی کو یہ دعوت دے کہ نماز پڑھو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز نہ پڑھی جا سکے۔ یہاں پہ ایک دور گزر چکا ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کی نماز جنازہ یہاں نہیں پڑھی جاتی تھی، یعنی علماء کرام نہیں پڑھتے تھے، عام لوگ پڑھ لیتے تھے، دفن کر لیتے تھے۔ تو ایک دور تھا، اور حق یہ ہے، وہی بات سچ ہے، اور ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے بیان کے مطابق کافر کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ افسوس ہے بندی کلاں کے مسلمانوں کے لیے، گرچہ اکثریت نماز کی پابند ہے اکثریت، لیکن کچھ تو ایسے لوگ ضرور ہیں جو نماز سے غافل ہیں، مسجد سے دور ہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو سننے اور سمجھنے کی توفیق دے اور ایمان کی حالت میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔